बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल मन्नान एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। तशरीह के बग़ैर कलाम का सिलसिला जारी है और वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखा कीजिए कि जो वीडियो तशरीह के बग़ैर यहाँ पे अपलोड की जाती है उसकी डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लिया कीजिए कि अगर आप वो नज़्म या वो गज़ल आपने तशरीह के साथ नहीं सुन रखी तो उसकी तशरीह के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर वहाँ पे लिंक मौजूद है तो ठीक है, अगर लिंक मौजूद नहीं है तो कुछ अरसे में वहाँ पे लिंक मौजूद होगा तशरीह के साथ। बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम बढ़ते हैं अपनी गज़ल की जानिब और गज़ल के बाद फिर आपके सामने पेश किए जाएंगे टॉप 5 कमेंट्स। गज़ल। क्या कहूँ अपने चमन से मैं जुदा क्यों कर हुआ। अशार 10 तशरीह के बगैर। हवाला किताब बांग-ए-दरा नंबर 54। क्या कहूँ अपने चमन से मैं जुदा क्यों कर हुआ और असीर हल्काए दामे हवा क्यों कर हुआ। क्या कहूँ अपने चमन से मैं जुदा क्यों कर हुआ और असीर हल्काए दामे हवा क्यों कर हुआ। जाए हैरत है बुरा सारे जमाने का हूं मैं, मुझको ये खिलात शराफत का अता क्यों कर हुआ। कुछ दिखाने देखने का था तकाजा तूर पर, क्या खबर है तुझको ए दिल फैसला क्यों कर हुआ। है तलब बेमुद्दा होने की भी एक मुद्दा, मुर्गे दिल दामे तमन्ना से रिहा क्यों कर हुआ। देखने वाले यहां भी देख लेते हैं तुझे, फिर ये वादा हश्र का सब्र आजमा क्यों कर हुआ। हुस्ने कामिल ही ना हो इस बेहिजाबी का सबब, वो जो था पर्दों में पिन्हा खुद नुमा क्यों कर हुआ। मौत का नुस्खा अभी बाकी है ए दर्दे फिराक, मौत का नुस्खा अभी बाकी है ए दर्दे फिराक। चारागर दीवाना है मैं लादवा क्यों कर हुआ। तूने देखा है कभी ए दीदाए इबरत के गुल, होके पैदा खाक से रंगी कबा क्यों कर हुआ। पुरसिशे आमाल से मकसद था रुसवाई मेरी, वरना जाहिर था सभी कुछ, क्या हुआ क्यों कर हुआ। मेरे मिटने का तमाशा देखने की चीज थी, क्या बताऊं उनका मेरा सामना क्यों कर हुआ। क्या कहूं अपने चमन से मैं जुदा क्यों कर हुआ और असीरे हल्काए दामे हवा क्यों कर हुआ। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया गज़ल सुनने के लिए और इसको बार बार सुना कीजिए। बार बार सुनने से आपको याद हो जाएगी और कलाम इकबाल ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होगा, तो यही इस सिलसिले का मकसद है। अब हम बढ़ते हैं अपने कमेंट्स की जानिब। पहला कमेंट्स हमारे पास है सैयद ताबिश साहब का। मुस्तकिल कमेंट्स करते हैं। The best thing about Abdul Mannan bhai is he do this best without considering subs, views, likes. May Allah give him the success that he deserves. बहुत शुक्रिया आपका। ये अच्छी बात है क्योंकि मैंने तो बहुत पहले ये सोच रखा था कि लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, लाइक्स देंगे या नहीं देंगे, सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे। ये काम मेरी ड्यूटी है, ये मैंने करना है और ये अल्टीमेटली ख़त्म करूँगा तो ही मुझे शायद सुकून मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से शेयर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा ये चैनल फैलेगा उतना ज़्यादा कलाम इकबाल फैलेगा। अब ये टेक्नोलॉजी का दौर है, वो दौर तो है नहीं कि हम एक एक किताब जो है वो दूर दूर तक पहुँचाएँ। डेफ़िनेटली किताब इसकी छपेगी और जो लोग चाहेंगे उनको दी भी जाएगी। लेकिन ये है कि आप जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं और जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया सैयद आबिश साहब आपका। आगे बढ़ते हैं। आदिल अंसारी साहब हैं और आदिल अंसारी साहब भी मुस्तकिल कमेंट्स करते हैं। आपकी वीडियोस वाकई काबिल तारीफ़ होती हैं और दिल में घर कर जाती हैं और मैं वीडियो आने का बहुत
ویٹ کرتا ہوں. تو آپ کو جیسے بھی اچھا لگے کرو, ہمارے استاد ہو آپ. بہت شکریہ. آپ استاد سمجھتے ہیں لیکن استاد بہت بڑا رتبہ ہے اور میں اس رتبے سے بہت ڈرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو میں تو آلریڈی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی سنبھال کے بیٹھا ہوں. اس لیے آپ اگر استاد سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی مہربانی ہے, لیکن میں اس قابل ہوں نہیں کہ آپ مجھے استاد کہیں. لیکن پھر بھی بہت شکریہ. آپ کمنٹس کرتے ہیں, ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اور یہی میں چاہتا ہوں. اصل میں مجھے اگر اپنی ویڈیوز کا ریوارڈ چاہیے تو وہ اسی صورت میں چاہیے کہ آپ ویڈیوز کو دیکھیں اور اس کے بعد ان کو سمجھیں, تاکہ وہ آٹومیٹیکلی جب آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی تو وہ از خود آپ کی زندگی پہ اپلائی ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو کوئی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ جب آپ سمجھ آ جائے گی آپ کو, تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت پہ اثر کرنا شروع کر جاتی ہے. اور جب شخصیت پہ اثر کرتی ہے تو پھر آپ کو کسی سے کوئی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مجھے چینج ہونا ہے, مجھے بدلنا ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ خود بخود خدا آپ کے ذہن میں, آپ کے دل میں چیزیں ڈالتا جاتا ہے اور آپ خود بخود بدلتے جاتے ہیں. آپ کی زندگی کا دھارا بدل جاتا ہے. آگے بڑھیے. یہ میرا خیال ہے محد عاقب لکھا ہے, محد عاقب. اب یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے محمد کو چھوٹا کر کے لکھا ہے یا ویسے ان کا نام ہی محد عاقب ہے, لیکن ان کا کمنٹ میں شامل کر رہا ہوں. آپ کی سکرین پہ موجود ہے. السلام علیکم جناب, بہت شکریہ آپ کا اس طرف بھی چلنے کے لیے. آپ کے اس طرح کے قدم ہم پڑھنے والوں اور سننے والوں کو اقبال صاحب کی اس نظر کے قابل بنا دیں گے شاید, جس نظر سے وہ ایک طرح کے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے کہ ہر شخص اچھا لکھ نہیں سکتا لیکن بہتر پڑھ ضرور سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. یہ اردو ادب کو بڑھانے والی کوششیں ہیں. اللہ انہیں کامیابی دے اور ان کوششوں کو کرنے والوں کو بھی اعلیٰ مقام عطا کرے, آمین. بہت شکریہ عاقب صاحب آپ کے اس کمنٹ کا. اور یقینی طور پہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو اچھا لکھ نہیں سکتا وہ سمجھ تو سکتا ہے. اور میری تو کوشش یہ ہے کہ ایک ان پڑھ شخص جس نے تعلیم حاصل نہیں بھی کی, وہ بھی اتنی آسان تشریح کر دوں میں کہ وہ بھی اقبال کو سمجھنا شروع کر دے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی تشریح میں مشکل الفاظ ڈال دیں, تو وہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ آپ ایک طرف سے مشکل الفاظ کے معنی بتا رہے ہیں اور اس کے بعد تشریح میں بھی مشکل الفاظ ہی ڈال رہے ہیں, تو یہ ناانصافی ہو جائے گی. تو میرا مقصد انتہائی آسان کرنا ہے اور میں وہی کر رہا ہوں. امید ہے آپ کو آسانی محسوس ہوتی بھی ہوگی. اس سے اگلا کمنٹ ہے جناب عمر بن محمد کا, اور آپ نے بہت مختصر کمنٹ کیا ہے لیکن یہ مجھے ذاتی طور پہ بہت اچھا لگا ہے. جزاک اللہ. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا نام تاریخ میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لیا جائے گا آپ کی پیشکش کی وجہ سے. یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ میری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد اگر لوگ اقبال کے نام کے ساتھ میرا نام لیں گے تو مجھے بہت فخر محسوس ہوگا, کیونکہ وہ بھی عاشق رسول تھے اور عشق حقیقی پر یقین رکھنے والے تھے. تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ اگر لوگ مجھے اقبال کے نام کے ساتھ جوڑ دیں گے. آگے بڑھتے ہیں. ناؤ ہاؤ کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے اور آپ نے نام نہیں لکھا. ایکچولی میں 10 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں سمجھتی ہوں اقبال واز ناٹ دی اسٹوری آف پاسٹ, ہی از دی کمپلیٹ اینڈ کمپلسری سبجیکٹ آف پریزنٹ اینڈ فیوچر. لیکن آج کل کے نوجوانوں سے آشنا نہیں ہیں. جب تک اقبال کو سمجھیں گے نہیں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ایک ٹیم ہونی چاہیے جسے آپ لیڈ کریں اور اسکول لیول پہ اس کو سلیبس کا حصہ بنوانے کے لیے کوشش کریں. نو آفینس. اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں, نہیں تو ایسا ہو ہی جائے گا. تھینکس. یہ میں ایک 10ویں کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ سے یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنا میچور کمنٹ کر دے گی. لیکن آپ کا نام مجھے نہیں پتہ, لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کمنٹ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ اقبال کو سلیبس کا حصہ بننا چاہیے اور سرکار کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. وہ جو کام ہے کہ میں ٹیم کا لیڈر بن جاؤں, ایسا تو مجھے کوئی درکار ہی نہیں ہے کہ میں کسی ٹیم کو لیڈ کروں, لیکن اس کو سلیبس میں شامل کرنے کے لیے میں کوشش تو کروں گا ہی. اور یہ جب بانگ-e-dara کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کی ایک کتاب جو ہے وہ ہم
اب کے جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہیں ان کو بھی ہم بھیجیں گے، اور پاک افواج کے DGI/SPR کو بھی ہم دے کے آئیں گے، اور ان سے ہم اس موضوع پر بات ضرور کریں گے کہ اقبال کو سلیبس کا حصہ بنائیے، آپ نہیں تو آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی، اور جتنا ممکن ہو سکا ہم اس پر کام کریں گے کہ یہ سلیبس کا حصہ بن جائے اور اس کو لوگ سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارے آج کے 5 کمنٹس ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ سید تابش، عادل انصاری، محمد عاقب، عمر بن محمد، اور یہ ناو ہاؤ کے نام سے ID ہے، نام نہیں آپ نے لکھا، نام لکھ دیتی آپ تو اچھا تھا، لیکن ان 5 کے آج ہم کمنٹ شامل کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ باقی جن لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ہمارا کمنٹ شامل نہیں کیا گیا، آنے والی ویڈیو میں آپ بھی ہماری ویڈیو کا حصہ بن جائیں گے۔ بہت شکریہ، اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ عبد المنان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔